السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ تو نئے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے؟ امید ہے پسند آئی ہوگی آپ سب لوگوں کو، اور مزید 2-3 دن میں اس کی سٹوری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی۔ تو صبر تو عمل سے پڑھنا ہے آپ سب لوگوں نے، اور اپنا اچھا سا رسپانس دینا ہے سب نے آج کے ایپیسوڈ پر، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرتے جائیں، ایپی پر لائک بھی کرنا ہے، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرنا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی آپ سب لوگوں کو۔ امید ہے میرے باقی ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اس کی سٹوری بھی آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، کیونکہ یہ پہلے سے ڈیفرنٹ سٹوری ہے، اور یہ کزن میرج بیسڈ ہے، اور 3 کپلز ہیں اس کے اندر، اور آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا سٹوری کا، اور پھر بہت ہی زیادہ مزیدار، انٹرسٹنگ، فنی ہونے والی ہے یہ سٹوری۔ ڈیفرنٹ سٹوری ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، اور آج کے ایپیسوڈ پر اچھا سا فیڈ بیک، اچھا سا رسپانس چاہیے مجھے آپ سب لوگوں کا، اور میں یہی کہوں گی کہ میرا ساتھ دیتے رہیں جیسے پہلے دیتے تھے۔ ایپیسوڈ میں بھی کوشش کروں گی لگاتار آئے، لیکن ایک دن کا گیپ اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیکسٹ ڈے ایپیسوڈ اس سے بھی بہتر لکھی جائے گی، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچے گی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے، اپنا رسپانس اچھا دینا ہے، لائک اور کمنٹ کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، ایسے سبسکرائب کیے بنا مت بھاگا کریں۔ دوسری بات، بہت سارے ریڈرز کے ڈی ایمز آئے ہیں، میسیجز آئے ہیں کہ میری سوتن ناول کا سیزن 2 آنا چاہیے، کیونکہ اس کا اینڈ اعلیٰ اور شاہ میر پر ہوا تھا، جو کہ ان کی ایک ہی تھوڑے سے سینز تھے، تو ان لوگوں کو اور سینز چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ اس کا سیکنڈ سیزن کب آئے گا، اور ضرور آئے گا، اور ایک اچھی سٹوری ہوگی، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بس صبر کریں، وہ سوچیں گے کب آئے گا، کب لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے، لیکن آئے گا ضرور۔ تو یوں میری سٹوریز کو پسند کرتے رہیں، مجھے سپورٹ کرتے رہیں، آپ لوگوں کا ساتھ میرے لیے بہت بہت ضروری ہے، آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کے یہ کمنٹس، اور آپ لوگوں کے میسیجز، ڈی ایمز جو کرتے ہیں، ان سب کو میں ریڈ کرتی ہوں، آپ کو رپلائی بھی کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ پورا رپلائی کر سکوں، لیکن لیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ من نظر سے گزر جاتے ہیں، تو معذرت۔ تو لیکن کوشش ہوتی ہے کہ میں رپلائی کیا کروں آپ لوگوں کے کمنٹس کا۔ تو بس آج کی ایپیسوڈ پڑھیں، اور پیارا سا فیڈ بیک دینا ہے آپ سب لوگوں نے، ایک اچھا سا کمنٹ بھی کرنا ہے سٹوری کیسی لگی ہے، اور آج کا فرسٹ کپل کیسا لگا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو نیکسٹ بھی ایسے ہی پسند آئیں گی سٹوریز میری، اور یہ ناولز بھی بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ تو خوش رہیں، خوش باش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، یوں ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تو اللہ ناول اسیر عشق از قلم ہیر، قسط نمبر 1۔ اپنی جھوٹی محبت سردار شمشیر خان وہ سرد لہجے میں بولتے وہاں بیٹھے ہر شخص کو خاموش کروا گیا تھا۔ حیدر، یہ کیا طریقہ ہے اپنے باپ سے بات کرنے کا؟ شرم لحاظ بیچ آئے ہو تم؟ اپنی اس کے چھوٹے چچا شاہ نواز خان غصے سے کہتے ہیں تو وہ استہزائیاں ہنس پڑا تھا۔ جب مجھ پر ظلم ہو رہا تھا تب تو آپ نے ایسے آواز بلند نہیں کی چچا جان، اس لیے خاموشی سے بیٹھ جائیں، ورنہ مجھے اچھے سے خاموش کروانا آتا ہے۔ وہ بولتا تھا تو اگلے انسان کے الفاظ چھین لیتا تھا۔ شاہ نواز خان اسے غصے سے گھورتے چپ ہو گئے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آئندہ لحاظ نہیں کروں گا کہ میری رگوں میں آپ کا یہ عالیشان خون دوڑ رہا ہے، یا میرا
یا پھر میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ سرد سے لہجے میں بولتے لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ بابا جان، دیکھا آپ نے وہ کیسے بات کر کے گیا ہے میرے ساتھ؟ دیکھا ہے، وہ میرا شیر ہے، اسے اپنے دشمنوں سے ایسے ہی اس سے بھی زیادہ سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ نقیب زمان خان مسکراتے ہوئے کہتے اپنے بیٹوں کو آگ لگا گئے تھے۔ شمشیر زمان خان غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہے۔ وہ اس کا بیٹا تھا اور اس کا باپ اسے دشمن کہہ رہا تھا۔ حوری، اگر یہاں کسی کو پتہ چل گیا تو بین پڑ جائے گی، وہ خوفزدہ آواز میں کہتی، ایک نظر باہر بھی ڈال لیتی تھی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ تم خاموش ہوگی؟ اگر اب آواز آئی تو یہ مرچی تمہارے حلق میں ڈال دوں گی۔ وہ چڑھتے ہوئے اسے دھمکی دیتی ہے تو حور گھبرا کر اسے دیکھتی ہے، جو کہ گلاب جامن میں لال مرچیں بھر رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ بمشکل ہی سانس بھرتی ہے۔ حوری، یہ کون کھائے گا یار؟ اگر پتہ چل گیا تو وہ دوبارہ بولتی ہے جب وہ مرچی کا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف آئی تھی۔ اب اگر آواز آئی تو یہ ڈبہ تمہارے منہ میں الٹ دوں گی۔ وہ دانت پیستے کہتی، اسے سخت نظروں سے گھورتی ہے تو وہ منہ بسور گئی تھی۔ حوری، میں تمہاری بہن ہوں۔ یہی تو دکھ ہے کہ تم میری بہن ہو۔ مجھے دیکھو اور پھر خود کو دیکھو، کتنی ڈرپوک ہو تم، وہ چڑھ کر کہتی ہے تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ حوری اپنا کام مکمل کرتی اپنے ہاتھ جھاڑتی ہے۔ ہو گیا کام، بس اب یہ تایا جان تک پہنچانا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہتی حور کی طرف دیکھتی ہے۔ میں تمہاری بڑی بہن ہوں حوری، مجھے ایسے نہیں دیکھو۔ وہ معصوم سا منہ بناتی ہے تو حوری کے ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم میری جان ہو حور، تم پر تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا، پلیز تم جاؤ نا، میرا یہ کام کر دو، دوبارہ کچھ نہیں کہوں گی، وہ منت بھرے انداز میں کہتی ہے تو وہ سر ہلا گئی تھی۔ جانا تو اسے ہی تھا، چاہے آسانی سے مانتی یا پھر زبردستی سے۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی، وہ پلیٹ اس کے ہاتھ سے پکڑتی کچن سے نکلتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ شاہنواز تایا، آپ کو میرے خان سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ غصے سے سوچتی حور کی پشت کو دیکھتی ہے۔ اس کی معصوم سی بہن ہمیشہ ہی اس کے ہاتھوں پھنس جاتی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی سی آہستہ آہستہ چلتی شاہنواز خان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل 100 کی سپیڈ پر دھڑک رہا تھا اور سر سے پھسلتے دوپٹے کو وہ بار بار سیٹ کرتی ان کے کمرے کے باہر آ کے رکی تھی۔ تم کر لو گی حور، تمہیں اپنی حوری کے لیے یہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس کا ہاتھ کسی سخت چٹان جیسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنا سر اوپر کرتی ہے تو اس کا سانس ہی رک گیا تھا۔ سامنے دلاور شاہنواز خان کھڑا اسے سرخ رنگ نظروں سے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا، اور اس کا ہاتھ بھی دلاور کے چٹانوں جیسے سخت سینے پر تھا جسے وہ جلدی سے پیچھے کرتی ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دروازہ بند کرتے باہر آتا، ہلکی پر سخت آواز میں بولتا، اس کا لہو جما گیا تھا۔ میں بکری ہو تم؟ وہ جلدی سے سر میں ہلاتی ہے تو دلاور کے ہونٹوں پر بڑی بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ جلد ہی چھپا گیا تھا۔ سچ میں بکری ہو تم؟ نہیں، چھوٹی سی میمنی ہو، وہ اس کے قد پر چوٹ کرتے کہتا ہے تو حور کی صدمے سے آنکھیں بڑی ہوئی تھی۔ میمنی؟
ہاں میم نے جیسی ہی تو ہو تم چھوٹی سی، وہ اپنے انگوٹھے اور انگلی کو جوڑتے کہتا ہے تو اس کی آنکھیں مزید بڑی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ وہ بامشکل ہی خود کو سنبھالتا ہے۔ میں چھوٹی نہیں، آپ کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں لالا، وہ جلدی سے کہتی ہے تو وہ ہنس دیا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ میں تایا جان کے لیے یہ گلاب جامن لے کر آئی تھی، پھر میرا ٹیسٹ اچھا ہوا تھا تو میں اس خوشی میں گلاب جامن بانٹ رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو دلاور اس کے گال پر پڑتے ڈمپل کو دیکھ گہری سانس بھر گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کا ایمان ڈگمگانے کے لیے یہاں پر کھڑی تھی۔ اچھا میرے لیے نہیں لائی؟ وہ اس کی پلیٹ میں 2 گلاب جامن کو دیکھ پوچھتا ہے تو وہ گھبرا سی گئی تھی۔ لالا آپ کو تو میٹھا پسند نہیں ہے نا، اس لیے آپ کے حصے کا بھی میں نے ہی کھا لیا، وہ ہنستی ہوئی کہتی ہے تو دلاور نے گھور کر اسے دیکھا تھا، جس پر اس کی ہنسی فوراً غائب ہوئی تھی۔ اتنا کھا کر کہاں جانا ہے تم نے لڑکی، رہنا پھر بھی ایسے ہی ہے، تم نے ہوا آئے اور اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے۔ وہ اس کے نازک سے سراپے پر چوٹ کرتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے تو حور کی آنکھوں میں ناراضگی چھائی تھی۔ ہٹے راستے سے لالا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتی اس کے پاس سے گزرتی کمرے میں چلی گئی تھی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بات تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہے اور ساری عمر ہی کرنی ہے میری میمنی، وہ مسکراتے ہوئے سوچتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بے وقوف عورت، میں اپنی نازو پلی بیٹی اس کوٹھے والے کے بیٹی کو دے دوں، وہ دماغ خراب نہیں ہے میرا، وہ گشتے ہوئے کہتے ہیں تو مہین بیگم نے آنکھیں گھمائی تھی۔ آپ اس کی ماں نہیں، اس کا باپ، دیکھیں یہ دیکھیں وہ بابا جان کا کتنا لاڈلا ہے، سرداری کی پگڑی اس کے سر سجے گی اور وہ سیاست میں بھی نام کما رہا ہے، ایسے اگر آپ کی بیٹی اس کی بیوی بنے گی تو راج کرے گی راج، اور دوسرا آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، سب آپ کو وہ عزت دیں گے جو کہ شاہنواز لالا اور شمشیر لالا کی ہے۔ مہین اسے سکے کا دوسرا رخ دکھاتی ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے تھے، لیکن وہ نہیں مانے گی، تم جانتی ہو نا اسے، تو آپ کو کس نے کہا اس کا آپ حرم کا رشتہ کر دیں، پھر دیکھنا کیسے سب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، وہ ان کے ہاتھ پکڑتی کہتی ہے تو شاہنواز خان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ بات تو صحیح ہے، حرم ٹھیک رہے گی اس کام کے لیے، میں ابھی جا کر بابا جان سے بات کرتا ہوں، وہ خوشی سے جھولتے اٹھتے کمرے سے نکل گئے تھے تو وہ پیچھے اپنا سر جھٹکتی ہے۔ یہ دو تو جان چھوڑے میری، وہ منہ بناتے جا کر اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ سب حویلی والے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، صرف ایک کرسی خالی تھی جس کے مکین کے آنے کے بعد ہی ناشتہ شروع ہونا تھا۔ وہ سب بیزاری سے بیٹھے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اپنی شاہانہ چال چلتے سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا تھا، بلیک شلوار قمیض، اس پر بلیک ہی شال اوڑھے، وہ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سخت تاثرات سجائے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا تو سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ناشتہ شروع کریں سب، پھر مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ نقیب زمان خان کی بات پر سب خاموشی سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے شاہ نواز خان؟ پتہ نہیں بابا جان، کل رات میرے کمرے میں کوئی گلاب جامن رکھ کر گیا تھا، میں نے وہ کھا لیے تو اس سے کیا ہوا ہے؟ اس میں مرچی بھری ہوئی تھی بابا جان، پتہ نہیں کس کمبخت نے یہ شرارت کی ہے، اگر مل گیا چھوڑوں گا نہیں اسے، وہ دانت پیستے کہتے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہیں۔ ان کی حالت خراب ہوئی پڑی تھی، آنکھیں سرخ اور گلا خراب، وہ دونوں منہ نیچے کرتی اپنی مسکراہٹ دباتی ہیں۔ اور
اپنے چہرے پر تپش محسوس کرتی چہرہ اوپر کرتی ہیں تو اس کی نظریں دلاور خان سے ٹکرائی تھی، جو اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا سر نیچے جھکاتی حوری کا ہاتھ تھامتی ہے۔ ہم نے کل ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے آپ سب لوگ اس پر عمل بھی کریں گے۔ نقیب زمان خان بات شروع کرتے ہیں تو وہ سب ناشتہ چھوڑے ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں نے بچوں کی شادی کا فیصلہ کیا ہے، مطلب میرے پوتوں کی اور پوتیوں کی شادی کا۔ کیا سچ میں بابا جان؟ نیتا بیگم کی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے سر ہلاتے ہیں۔ میں دلاور خان کی شادی اس کے چچا شاہ زیب کی بیٹی حورب سے طے کر چکا ہوں۔ نقیب زمان کے الفاظ پر اسے اچھو لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتی ہے تو دلاور کے لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اب پھنسے گی مچھلی جال میں۔ سب کے چہروں پر خوشی چلکی تھی۔ وجہ وہ نازک سی حورب تھی جو کہ دلاور خان جیسے سخت گیر انسان سے جڑ چکی تھی۔ سب لڑکیاں مسکراتی ہوئی اسے مانی خیزی نظروں سے دیکھتی ہیں تو وہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ اور میرے لاڑلے پوتے میرے شیر حیدر جہانگیر خان کی شادی حورب بیٹی سے۔ نقیب زمان خان کے اگلے الفاظ پر وہ جو سب سے بے پرواہ ہوتے کھانا کھا رہا تھا ایک دم رک گیا تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سب حیرانی سے ان کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے ایسا فیصلہ کیا تھا۔ بابا جان، یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ہمارے خاندان کی بچی کو اس انسان سے کیسے بیاہ سکتے ہیں؟ شاہ نواز خان نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا۔ وجہ بھی سب ہی جانتے تھے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے شاہ نواز خان، اور تم کون ہوتے ہو اس پر انکاری کرنے والے؟ جب حورب کا باپ راضی ہے تو نقیب زمان خان سختی سے کہتے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے تھے، پر ان کی سخت نظریں حیدر جہانگیر خان پر ہی جمی ہوئی تھی، جس سے وہ خوب واقف تھا۔ امید ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو اس جمعہ کو نکاح ہوگا۔ ان بچوں کا آج سے تیاری شروع ہو جانی چاہیے، اور میں کسی بھی طرح کی بدمزگی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ کہتے ہیں تو وہ سب جی کہہ گئے تھے۔ بیگم، آپ بچیوں کو سمجھا دینا۔ وہ اپنی بیوی شاہ بانو سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ ان کے اٹھتے ہی حیدر جہانگیر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ نقیب زمان خان کی طرف خاطر ہی وہاں بیٹھتا تھا، ورنہ وہ کبھی ان حویلی والوں کے ساتھ کھانا نہ کھاتا۔ وہ دونوں جیسے ہی ڈائننگ روم سے نکلے تھے، شاہ نواز خان نے گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ تم جانتے ہو نا حورب میرے بیٹے کی منگ ہے، پھر کیوں اس تو کوڑی کے انسان کے رشتے کے لیے ہاں کہی تم نے؟ وہ گرجتے ہوئے شاہ زیب خان کی طرف آتے اس کا گریبان پکڑ گئے تھے تو وہ غصے سے انہیں پیچھے جھٹکتا ہے۔ میری بیٹی ہے حورم، اس کی زندگی کا فیصلہ بھی میں کروں گا، اور میری حورب تو آپ کے بیٹے کی بیوی بن رہی ہے نا، جو آپ کی مرضی بھی تھی۔ اب حورم کا فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو اس کی شادی حیدر جہانگیر سے ہی ہوگی۔ جو کرنا ہے کر لیں۔ شاہ زیب خان غصے سے دہاڑتے کہتے ہیں تو شاہ نواز آگے بڑھا تھا، جس پر دلاور نے جلدی سے اٹھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ بابا جان ہوش میں آئیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور چچا جان پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ دونوں کو روکتا ہے تو شاہ زیب ایک سخت نظر شاہ نواز خان پر ڈالتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے ماہین اور حورم بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شاہ نواز خود کو دلاور سے چھڑواتے چیختے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہے تو سب ڈر کر پیچھے ہٹے تھے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سمجھ آئی؟ میرے بیٹے کی پسند ہے حورم، وہ اسے ہی ملے گی۔ آپ اپنے اس گند بیٹے کو سمجھا لیں بھائی صاحب، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انہیں دھمکی دیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ دلاور ایک نظر شمشیر خان پر ڈالتے شاہ نواز خان کے پیچھے بیٹھے لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔
آگے کیا ہوتا یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہماری شادی ہو رہی؟ وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی ہے تو حرم ہنستی تھی۔ تو کیا ہوا؟ یہ ایک دن تو شادی ہونی تھی نا، اس میں کیا ہے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کرتی، نارمل سے انداز میں کہتی ہے تو حورب صدمے سے اسے دیکھتی ہے۔ تمہیں تو اتنا اچھا، اتنا پیارا دلہا مل گیا ہے اس لیے، اور مجھے وہ دلاور لالا ملے ہیں اس کے افسوس سے کہنے پر کمرے میں اس کا بلند خوبصورت قہقہ گونجا تھا۔ دلاور لالا نہیں ہے وہ، اب تو میاں جی بننے والے ہیں پاگل لڑکی، اور بس رونا دھونا بند کرو، جیسے تمہیں بڑا افسوس ہے، اب اصل روپ میں آ جاؤ، وہ کہتی ہے تو حورب نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ ہاں تو پریکٹس کر رہی تھی نا، سب کے سامنے کیسے شو کرنا ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر پرے پھینکتی بیڈ پر پیچھے کو گری تھی۔ اف حوری، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا اب ہم بھی شوہروں والی ہونے والی ہیں، وہ حسرت سے کہتی ہے تو حرم نفی میں سر ہلاتی اس کے پاس آ کر لیٹی تھی۔ بالکل حور جانو، ایسا ہی ہے، ہم 19 سال میں ایک 28 سال کے مردوں کی بیویاں بننے والی ہیں۔ دونوں کا بلند بے باک قہقہ کمرے میں گونجا تھا تو وہ دونوں اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ حوری پر وہ شاہ نواز تایا کی بات دفع کرو، ایک بار میری شادی ہو جائے پھر سب فکر ختم ہو جائے گی، وہ ریلیکس انداز میں کہتی ہے تو وہ دونوں اپنی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہوئی تھی۔ دادا جان، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اچھا تو کیا مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے تم پر کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں؟ ان کی بات پر وہ صوفے سے اٹھتے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ سب حق آپ کو ہی ہے دادا جان، آپ پر حیدر جہانگیر خان کی جان بھی قربان، جو کہیں گے وہی کر لوں گا۔ وہ محبت سے بولتا ان کے ہاتھ چوم گیا تھا تو وہ اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ پر آپ جانتے ہیں شاہ نواز چچا کو پہلے ہی مجھ سے کافی مسئلے ہیں، اور اب یہ شادی تو تم ڈرتے ہو شاہ نواز سے؟ میں اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا دادا جان، اور حیدر جہانگیر خان میں اتنا دم ہے کہ وہ خود پر اٹھی انگلیوں اور زبانوں کو اچھے سے بند کروا سکتا ہے۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں کہتا ہے تو وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہیں۔ وہ حویلی سے باہر نکلتا ہے تو اس کا خاص آدمی جلال اس کی طرف آیا تھا۔ سائیں، ضروری ہے جانا، وہ بات نہیں مان رہا۔ اس کی بات پر حیدر جہانگیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوا تم سے جلال، آگے کیا کرو گے تم؟ وہ کہتے سار اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا تو اس کے آدمی الرٹ ہوئے تھے۔ اس کی لینڈ کروزر حویلی سے نکلتی نئے راستے پر گامزن ہو گئی تھی۔ اپنی منزل پر پہنچتے وہ گاڑی سے اترتے سامنے موجود چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ جہاں سامنے ہی ایک مرد رسیوں سے جھکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ بتاؤ، کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ مجھے مارنے کے لیے، وہ سرد آواز میں پوچھتا ہے تو وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا۔ وہ ایک نظر جلال کو دیکھتے اپنے قمیض کی آستینیں اوپر چڑھاتا اس بندھے ہوئے مرد کے قریب ہوا تھا۔ اپنے بالوں سے دبوچتے اس کا چہرہ اوپر کرتے وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا ہے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ نہیں جانتا۔ اس کی وہیں رٹ سنتے وہ تیش سے اس کے جبڑے پر مکہ مارتا ہے۔ جو مرضی کر لو، نہیں بتاؤں گا، وہ آدمی چیختے ہوئے اپنا سر جھٹکتا ہے۔ کیسے نہیں بتائے گا تو؟ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھتے اسے دھن کر رکھ گیا تھا کہ وہ آدمی ادمری حالت کو پہنچ گیا تھا۔ بتا، کس نے بھیجا تھا تجھے؟ وہ دہاڑتے ہوئے ایک آخری مکہ اس کے ناک پر مارتا ہے تو وہ نام بتا گیا تھا، جسے سنتے اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ پیچھے ہوتے اپنے ہاتھ صاف کرتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔
جلال بھی اپنا غصہ اس آدمی پر نکالتے اس کے پیچھے آیا تھا جو گاڑی سے ٹیک لگا کر سگریٹ کے گہرے کش بھر رہا تھا۔ سائیں جی حویلی واپس چلیں یا کہیں اور جانا ہے؟ کہاں لے کر جاؤ گے جلال؟ کہیں اور سکون ہے تو وہاں لے جاؤ، وہ بکھرے سے لہجے میں کہتا ہے تو جلال افسوس سے اسے دیکھتا ہے، جس کی اتنی بڑی فیملی کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلا تھا۔ سائیں جی چلیں حویلی چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، وہ سر جھکائے کہتا ہے تو حیدر جہانگیر ہنس دیا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھتا، سیٹ سے سر ٹکائے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کے رکی تھی تو وہ خاموشی سے اترتے حویلی کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ رب آپ کے نصیب میں ایسی لڑکی لائے جو آپ کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دے۔ جلال اس کی اوجھل ہوتی پشت کو دیکھ دعا کرتا ہے۔ وہ پھٹتے سر کو دباتے حویلی کے اندر آتا ہے۔ کافی دن الیکشن میں بزی رہتے اس کی نیند تک پوری نہیں ہوئی تھی اور آج اس کے پاس فری دن تھا۔ کل سے پھر مصروف ہو جانا تھا، پر اب سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے لیے اسے چائے چاہیے تھی ورنہ وہ سو نہ پاتا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتا ہے تو وہاں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ وہ خود ہی کچن کی طرف بڑھتا ہے کہ وہاں پر ملازمہ ہوگی۔ وہ کچن میں آتا ہے تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اسے کیسے مخاطب کرے اور وہ کون تھی۔ اس حویلی کی کسی لڑکی کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا، یہاں تک یہ بھی کہ دادا جان نے جس لڑکی سے اس کا رشتہ طے کیا وہ کون تھی، کیسی تھی۔ وہ کھانستے اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو وہ ڈر کر پیچھے پلٹی تھی۔ حیدر جہانگیر جہاں تھا وہیں تھم گیا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی اپنا ہاتھ پیچھے چھپا گئی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ چائے چاہیے تھی۔ کسی کو بولیں بنا دے، وہ اپنی نظریں نیچے کرتے کہتا ہے تو حورا مسکرا دی۔ کیا میں بنا دوں آپ کو چائے سائیں؟ وہ مسکراتے لہجے میں پوچھتی ہے تو حیدر جہانگیر خان سر ہلاتے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حرم اپنے ہاتھوں میں موجود پاؤڈر ڈسٹ بین میں پھینکتی اس کے لیے چائے بناتی ہے۔ وہ پوری چاہت سے چائے بناتی اسے لیے باہر نکلتی ہے تو اسے وہ کچن سے کچھ فاصلے پر کھڑا دکھائی دیا تھا۔ حیدر سائیں آپ کی چائے۔ اپنے پیچھے وہی میٹھی سی آواز سنتے وہ اس کی طرف پلٹا تھا جو چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ وہ 1 منٹ اسے دیکھتے چائے کا کپ اٹھاتے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ حرم کافی دیر وہاں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ بس کچھ وقت سائیں، میں آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گی، وہ پورے اعتماد سے کہتی ہے، کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے حیدر کو ایسے ہی سب سے الگ دیکھا تھا۔ آج وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا انتظار تھا۔ آج ان کا نکاح ہونا تھا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف مہمان بکھرے ہوئے تھے۔ حویلی کی پہلی شادی تھی، رش تو ہونا ہی تھا۔ حورب تو گھبرائی ہوئی اپنا دوپٹہ بار بار سیٹ کر رہی تھی۔ یار اس سے میری گردن نظر آ رہی ہے، اسے کور کرو۔ وہ پارلر والی کا سر کھا گئی تھی۔ جبکہ حرم تیار ہوتی ایک طرف بیٹھی اپنا فون کان سے لگائے کسی کو کال ملا رہی تھی۔ وہ دونوں نکاح کے لباس میں ملبوس بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حرم کے لہنگے کا رنگ لائٹ پنک تھا اور حورب کا لائٹ گولڈن، جو ان دونوں کی ساس انہیں دے کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو تم دونوں، مہین بیگم کمرے میں آتی ان دونوں کو دیکھ حیران ہو گئی تھی۔ تھینک یو امی، حورب مسکراتی ہوئی ان کا شکریہ ادا کرتی ہے تو وہ حرم کی جانب دیکھتی ہے جو ان کی تعریف پر منہ بنا گئی تھی۔ وہ حرم کو دیکھتی ہے جو کہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، اس پر گولڈن لمبے بال اسے بے حد خوبصورت گڑیا جیسے بناتے تھے۔ خوبصورت تو حورب بھی تھی لیکن اس کا رنگ اتنا گورا نہیں تھا۔
اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سیاہ تھا، کالی رات جیسی سیاہ حسین آنکھیں۔ وہ دونوں جڑواں تھی۔ حورب 2 منٹ بڑی تھی حرم سے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی، شکل و صورت میں بھی اور عادتوں میں بھی۔ بس ایک چیز دونوں میں کامن تھی، وہ تھے گالوں پر پڑتے وہ گھڑے جو انہیں ایک دوسرے کی بہنیں بناتے تھے۔ چلو آ جاؤ، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، وہ کہتی ان دونوں کے سر پر دوپٹے دیتے باہر لے کر آتی ہے جہاں نکاح کی تقریب ہونی تھی۔ حریف وہ نہیں آئی، شاید انہیں ہم سے محبت نہیں ہے، حور اس لیے نہیں آئی۔ حرم اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو وہ افسردہ ہوئی تھی۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، نقیب زمان خان کی آواز پر ان کا دل دھڑکا تھا۔ وہ دونوں خاموش ہوتی ہیں تو مولوی ان سے ان کی رضامندی پوچھتا ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی باری قبول کر گئے تھے۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا، سب دلاور خان سے گلے ملتے اسے مبارکباد دیتے ہیں جسے وہ خوشی سے قبول کر رہا تھا۔ دوسری طرف نقیب زمان خان حیدر جہانگیر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ مبارک ہو میرے شیر، اللہ تمہیں 1000 خوشیوں سے نوازے۔ حرم تمہاری زندگی میں بہار بن کر آئے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہیں تو وہ ہلکا سانس دیا تھا۔ جلال بھی اس سے ملتا ہے تو وہ اس کے گلے لگ گیا تھا، اور کوئی اس کی طرف نہیں بڑھا تھا اور نہ ہی اسے کسی اور سے ملنے کا شوق تھا۔ ہم آج ہی بچیوں کی رخصتی بھی کرتے ہیں، نقیب زمان خان کی آواز پر وہ سب حیرانی سے انہیں دیکھتے ہیں۔ پر بابا جان، ابھی بات تو نکاح کی ہوئی تھی نا؟ پھر شاہ زیب خان آگے ہوتے پوچھتے ہیں تو وہ ہنس دیے تھے۔ شاہ زیب، نکاح ہو گیا ہے تو بس اب رخصتی بھی ہو جانی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پر بابا جان ایسے بچیاں ابھی کچھ نہیں ہوتا شاہ زیب اور بچیاں اپنے ہی گھر آ رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دیتے ہیں تو وہ چپ کر گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ دونوں دلہنوں کو ان کے کمروں تک پہنچا دیا گیا تھا۔ دلاور خان تو اپنے دوستوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ حیدر جہانگیر خان ایک نظر انہیں دیکھ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے اپنے کمرے میں قدم رکھتا ہے تو ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کب ہوا؟ وہ دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنے کمرے میں نئے وجود کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کچھ پل رک کے اس کے گھونگھٹ میں چھپے چہرے کو دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ لڑکی، اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ اس کی سرد آواز پر حرم کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ گھونگھٹ ہٹاؤ اپنا، وہ اس بار اونچی آواز میں کہتا ہے۔ تو حرم کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ آپ خود اٹھا لیں، وہ مدھم آواز میں کہتی ہے تو وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ آگے ہوتے ایک دم اس کا گھونگھٹ اٹھاتے جہاں تھا وہیں پر تھم گیا تھا کہ دل کی دعائیں ایسے بھی پوری ہوتی ہیں۔ کل جب اس نے حرم کو کچن میں دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ کی چائے پی تھی، اس کے دل سے نکلا تھا اس کی بیوی ایسی ہی چائے بناتی ہو جسے پیتے اس کا سر درد کہیں غائب ہو گیا تھا۔ حرم ایک نظر اسے دیکھتی اپنا ہاتھ آگے کر گئی تھی۔ میری منہ دکھائی حیدر سائیں۔ کون سی منہ دکھائی؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھتا ہے۔ آپ نے دینی ہے نا سائیں، آپ نے میرا گھونگھٹ اٹھایا ہے تو مجھے تحفہ دیں۔ حرم کی بات پر اس کے آئی برو اوپر کو اٹھے تھے۔ پر میں نے تو کوئی تحفہ لیا ہی نہیں،
وہ بیڈ پر بیٹھتا ریلیکس سے انداز میں کہتا ہے، تو اس کا صدمے سے منہ بنا تھا۔ ایسے کیسے نہیں لیا؟ آپ کو لینا چاہیے تھا۔ میرے لیے تحفہ سائیں، یہ تو بری بات ہے نا؟ یہ تو بری بات ہے، چہرہ بھی دیکھ لیا اور تحفہ بھی نہیں دیا۔ وہ جو تحفے کے لیے ہی اسے اپنا چہرہ دکھایا تھا، اب منہ بنا کے دوسری طرف رخ کیے بیٹھ گئی تھی۔ حیدر جہانگیر خان تو اس کی حرکتیں دیکھ حیران ہو رہا تھا۔ وہ پہلی رات کی دلہن اس سے ایسے پٹر پٹر بولتی، تحفہ نہ ملنے پر بچوں کی طرح ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا، شاید پہلی بار ایسے کھل کر ہنسا ہوگا۔ خرم اپنی ناراضگی بھولتی اس کا چہرہ دیکھتی ہے جو ہنستے ہوئے بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ سائیں، معاف کیا تحفہ، بس ایسے ہی ہنستے رہنا آپ، وہ پیار سے بولتی آگے ہوتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا تھا۔ دل یکدم دھڑکتا سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اسے اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اور اسے خرم سے بھی ایسی امید نہیں تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے گرد پھیلاتا ہے تو خرم سرشار ہوتی مزید اس کے ساتھ لگتی ہے۔ کل دو تحفے چاہیے مجھے سائیں، ایک منہ دکھائی کا اور ایک شادی کا، اور ایک اور دینا ہوا تو وہ بھی دے دینا، میں منع نہیں کروں گی۔ وہ اپنا سر اوپر کرتی اس کے چہرے کے برابر اپنا چہرہ کرتی بڑے ہی دل سے کہتی ہے تو وہ اسٹیل ہوتے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ چلیں اب میری تعریف کریں، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ ایک دم پیچھے ہوتی آنکھیں پٹپٹاتے کہتی ہے تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہتا، اپنی نظریں اس سے ہٹا گیا تھا جو کہ کسی اور ہی جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ صرف اچھی؟ اف، کتنے بورنگ ہیں آپ، اور ان رومانٹک بھی۔ اس کی بات پر وہ حیرانی سے اس پٹاخہ کو دیکھتا ہے جو کچھ دیر پہلے اس کی بیوی بنی تھی اور باتیں اس سے ایسے کر رہی تھی جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں وہ۔ ہائے، کیسا شوہر ملا ہے جو پہلے تو تحفہ نہیں لے کر آیا اور اب تعریف کا بولا ہے تو وہ نہیں کر رہا۔ ہائے اللہ میں کہاں جاؤں؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے پوری ایکٹنگ کر رہی تھی کہ حیدر جہانگیر خان کے عنابی لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ تعریف سننی ہے اب تم نے؟ حیدر کے سوال پر وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی ہے تو وہ ایک ہی جست میں اسے کھینچتے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں پر جھکاتا کہ وہ اس اچانک ہوئی افطار پر بھکلا گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا، انہیں اپنی گرفت میں لیتے ان کا جام پیتا ہے۔ وہ گھونٹ گھونٹ بھرتے اس کے لبوں کا سارا رس نچوڑتا اسے بیڈ سے اٹھاتے اپنی گود میں کر گیا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ حائل کرتی خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ حیدر جہانگیر کے ہاتھ اس کے مرمری بدن پر گھومتے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہے تھے، جو اسے بے باکی سے چھوتے اس کا دوپٹہ سر سے اتارتے پرے پھینکتا اسے لیے بیڈ پر گراتا۔ خرم کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے تھے، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ یہ کرے گا اس کے ساتھ۔ خرم کو اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتی ہے تو وہ انہیں آزادی بخشتے اس کی گردن پر جھکاتا تو وہ گہری گہری سانسیں بھرتی خود کا سانس بحال کرتی ہے، پر وہ گردن سے نیچے
پر وہ گردن سے نیچے پہنچتا اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹکا گیا تھا۔ حیدر کے ہاتھ اس کے پہلو میں آ کے رکے تھے اور لب ان نرم و نازک گہرائیوں پر۔ وہ وہاں پر گہری سانس بھرتا اپنا چہرہ چھپاتا ہے تو حرم کے لب واہ ہوئے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں موندتی اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتی ہے۔ حیدر جہانگیر خان کو پہلی بار سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ وہاں گہری گہری سانسیں بھرتے خود کو ڈھیلا چھوڑے ہوئے تھا۔ حرم اسے کوئی بھی حرکت نہ کرتے دیکھ اپنا سر اوپر اٹھاتی اسے دیکھتی ہے جس کا چہرہ اس کی دھڑکنوں میں چھپا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ جاگ رہا ہے یا سو گیا، کیونکہ وہ کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتی ہے تو حیدر کے لب ہلے تھے، جس پر حرم ساخت ہو گئی تھی۔ وہ اوپر ہوتے اس کے چہرے کے برابر آتا، اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے ناک پر لب رکھتا ہے۔ امید ہے آج کی قسط پسند آئی ہوگی آپ سب لوگوں کو، اور فیڈ بیک بھی اچھا ملے گا، کیونکہ ناول کچھ دنوں میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تھی، امید ہے پسند آئی ہوگی، اور ناول اور ایپی پر لائک اور کمنٹ لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔